بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس محفل میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کے اصلاح کے بارے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مختلف علماء کرام آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تقریر کریں گے نوجوانوں کی اصلاح کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ یہ نوجوان امت کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آج اگر سماج میں، آج اگر معاشرے میں برائیاں فروخت پا رہی ہے، آج اگر ہمارے سماج میں اچھائیاں ختم ہو رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کی جان ہے یہ نوجوان، اس معاشرے کا سرمایہ ہے نوجوان، اس معاشرے کا کیپٹل ہے نوجوان۔ اور جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، وہ قوم صفائے ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا ایک پروجیکٹ ہے کہ دنیا میں اچھا سماج بنے، اچھا معاشرہ بنے، لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، لوگ قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں میجورٹی عام طور پر جو چھوٹے کے صحابہ کرام ہیں وہ نظر آتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے جڑوں کو پانی دیا ہے، جنہوں نے اسلام کے بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ ہم اور آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم ہے اور نوجوانوں کی ٹیم۔ آج افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آج ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی اہمیت معلوم نہیں۔ آپ کو بگاڑنے کے لیے، آپ کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، اور ان تمام سازشوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ٹارگٹ پر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سر سے زیا جاتا رہا۔ آج قافلہ لٹ رہا ہے، آج قافلوں کو بگاڑنے کی، آج قافلوں کو برباد کرنے کی، آج انہیں غلط ٹریک پر لے کر کے جانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، اور ان تمام سازشوں کے ٹارگٹ ہمارا نوجوان ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ٹارگٹ پر ہے۔ ذرا غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دیا ہے، نوجوانوں کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تم جو عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تم جو عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اور قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا تو قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے، لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، آؤ دین اسلام کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، ایک توحید کی طرف دعوت دی۔ تو قرآن کے الفاظ پر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کے الفاظ یہ فما
کے قوم کے چند لوگوں نے اس پر ایمان لایا. وہ چند لوگ کون تھے؟ بڑے لوگ ایمان نہیں لائے، محمد اور دراز لوگ ایمان نہیں لائے. موسیٰ علیہ السلام کے دعوت پر لبیک کہنے والا اگر کوئی تھا تو قرآن کہتا ہے الا ذریۃ من قومہ، اس کے قوم کے نوجوان لوگ تھے، اس کے قوم کے نوجوان لوگ تھے، نئی نسل تھی. اور جب جمعہ کا دن آتا ہے سنت کے حساب سے ہم اور آپ صحیح روایات کے بنیاد پر ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا. ہمیں اور آپ کو اس واقعے کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس واقعے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے، لیکن قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. قرآن اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت اس دنیا میں سب سے پہلے قبول کرنے والے نوجوان لوگ تھے. قرآن اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سورج 1 میل کے دوری پر ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ اپنے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صحیح بخاری کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے چند خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے وہ آدمی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بیان فرمایا تو آپ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ جس طرح تم دنیا میں زندگی گزارتے ہو تمہیں دھوپ کی شدت محسوس ہوتی ہے، ہم اور آپ کسی سائے دار درخت کے سامنے چلے جاتے ہیں یا کسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن کل قیامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن اس 7 طریقے کے خوش نصیب بندوں میں وہ آدمی بھی ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی شراب پینے میں نہ گزری ہوگی، جس کی جوانی مستانی نہ بنی ہوگی، جس کی جوانی غیروں کے لڑکیوں پر آواز کرتے ہوئے نہ گزری ہوگی، جس کی جوانی عورتوں پر بے حیائی اور بدکاری اور زناکاری جیسے ان بے حیائیوں والی کاموں جیسے کاموں میں نہ گزری ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور، سب سے گولڈن چانس اگر اس کے زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ینگ جنریشن کا ہوتا ہے، وہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی مینٹلیٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. وہ اگر کسی کام کو چاہے ٹھان لے تو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. اگر وہ اور کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. اور ذرا آگے بڑھیں، جب کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جوان ہوں گے. پتہ چلا جوانی طاقت ہے، وَلَا يَحْرِمُونَ أَبَدًا، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. پتہ چلا جوانی طاقت ہے، بڑھاپا کمزوری ہے. تم اس طاقت کے ایام میں اپنے راتوں کو عبادت میں گزارو. ان تمام ایام میں تم جوانی کے دور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارو. میرے پیارے ساتھیوں، اب ہمیں افسوس ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گزرا ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہمارے وضو خانے سنسان ہو گئی. اور کئی سارے لوگوں نے لکھا ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، مسلمان مر گئے. جو عبادت کا مظاہرہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں پیش کیا وہ آپ غیر رمضان میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ شوال کی پہلی تاریخ آئی ہماری مسجدیں ویران ہو گئی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے میرے بھائیوں، یہ تقویٰ، یہ رمضان المبارک کا
सिर्फ और सिर्फ तकवा था। आज हमारे दिलों में डर कहाँ है? अगर डर होता तो हम ज़िनाकारी नहीं करते, अगर डर होता तो हम बदकारी नहीं करते, अगर डर होता तो हम और आप नशे के आदी नहीं बनते, अगर डर होता तो हम और आप शराब नहीं पीते। मैं यहाँ आया, एक भाई ने मुझे बताया कि आप नौजवान के बारे में जरा बोल दीजिएगा, और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो शराब के आदी हैं, नशे के आदी हैं। अगर आप शराब जैसे हराम उसको पी रहे हैं और अपने आप को फिर मुसलमान कहते हैं, तो आप अपने ईमान की खैर मनाए मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस शराब जैसी चीज को, ये शराब पीने के बाद लोग कैंसर का मरीज होता है। आज हम में से कई सारे नौजवान हैं, आज आप कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी के यहाँ से यहाँ तक कितने ज्यादा घाव हैं, जिसके घाव को देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि आदमी कभी सही था। ये तमाम चीजें ये नशे के आदी की वजह से हुआ है, नशे की आदत की वजह से हुआ है। उन्होंने कभी तंबाकू को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी सिगरेट को नहीं छोड़ा। कुरान कहता है वला तक़तुलू अंफुसकुम, तुम अपने आप को न मारो, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, तुम आत्महत्या ना करो, तुम सुसाइड ना करो। एक इंसान जब शराब पीता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शराब अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में से है। इन्नमल खमरु अकबरुल कबाइर, ये शराब बड़े गुनाहों में से है। और एक हदीस में है कि जो आदमी शराब पिएगा, मन शरीबहा वक़ाला उम्मिही वक़ाला खालतिही, जो आदमी शराब पीता है वो आदमी अपने माँ के साथ भी जिना कर सकता है। जो आदमी शराब पीता है वो आदमी अपने खाला के साथ भी जिना कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब इतनी खतरनाक चीज है, और हमारे समाज में हमारे कुछ नौजवान बंदे उसको खरीदते हैं और पीते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं। याद रखो, आप शराब पीकर कभी बड़े नहीं हो सकते। कुछ वक्त के लिए आप लोगों से कह सकते हैं कि मैं इस वक्त बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन जैसे ये नशा आप पर उतरेगा तो मेरे प्यारे साथियों आप सोचेंगे बेकार मैंने शराब पिया था, मैंने बेकार में शराब पी ली थी। जो लोगों के सामने गाली भी दिया, लोगों को बुरा भला भी कहा, आपको शराब को तर्क करना होगा, उससे इतराज करना होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। आज हमारा नौजवान तबाह किन किन चीजों में तबाह है? पहला मसला ये है हमारे नौजवानों के यहाँ कि आज ये ईमान के मामले में तबाह है, आज ये ईमान के मामले में तबाह है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ उलमाए कराम की तकरीरें सुनकर, जो हदीस नंबर के हवालों के बुनियाद पर जो आर्मी इंजीनियर आलिम मिर्जा के तकरीरों को सुनता है और तकरीरों को सुनने के बाद उसका फॉलोअर बन जाता है, मेरे प्यारे साथियों, वो कभी आदमी ऐसे ट्रैक पर लेकर के चला जाता है जहाँ शिरकत तो नहीं होता है, लेकिन गलत रास्ते पर जाने, गलत मनहज के इन्हिराफ के नतीजे पर वो कभी सहाबा कराम को गाली देने लगता है, वो कभी दीन के मुसलमात का इनकार करने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये इंटरनेट बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, और इंटरनेट और यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। जरा गौर करें, हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये ईमान उसके पास नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों, रब्बे काबा की कसम, आपके जमीन भर का सोना बेकार है। अगर अल्लाह ताला के सामने आपने उसको पेश कर दिया, कुरान उठाइए, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल अर्ज़ ज़ाबा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के बारगाह में से आदमी भी जाएंगे जो ईमान नहीं ला पाए होंगे, कुफ्र की हालत में मर गए होंगे। अगर ये अल्लाह ताला के बारगाह में जमीन भर का सोना भी रख दे तो कुरान कहता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल अर्ज़ ज़ाबा, तो उसका वो जमीन भर को सोना बिल्कुल हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। जो ईमान, जिस ईमान के बदले में जमीन भर का सोना बेकार, आज उसी ईमान को मिटाने की तरह तरह की साजिशें हो रही है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज इंटरनेट पर आपको ईमान का नाम लेकर भी, दीन इस्लाम का नाम लेकर भी, कुरान का नाम लेकर भी, हदीस का नाम लेकर भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। आपको जानना होगा कि
صحیح بات کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آ جائے گا، ایک دور ایسا آ جائے گا جس میں لوگ بڑی اچھی باتیں کریں گے، وہ نوجوان ہوں گے یمرقون من الاسلام، لیکن دین اسلام سے نکل جائیں گے کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر شکار کو آر پار کر دیتی ہے اسی طرح وہ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور بات کہنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیار اور عشق کے چکر میں پڑا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کے لیے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے، لیکن آج آپ دیکھیں ایک آدمی کا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی مختلف عورتوں اور مردوں سے ان کے تعلقات ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرے اتنی لڑکیوں سے میرا غلط تعلق ہے۔ اور ایک دور وہ تھا کہ اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج یہ فخر کی چیز بن گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ شادی سے دو فائدے ہیں، فإنہ اغض للبصر وآثر للفرج، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہمارے سماج میں لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن جہیز لیتے ہیں غیروں کے طریقے پر۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا مذہب قرآن و سنت والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہمارا منہج صحابہ والا، لیکن افسوس ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کو آسان کرو تاکہ یہ پیغام ان لوگوں کے پاس بھی جائے جو غریب ہیں اور غریب گھر کے والد اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر کرا سکے، شادی کرا سکے، اور سماج میں زناکاری جیسی چیز نہ پھیلے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔